آج اس وقت ہم بکر کے ایک نجی ہوٹل میں موجود ہیں جہاں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ یہاں میڈیا کے احباب بھی موجود ہیں، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ملک حبیب الرحمان اولک صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ملک صاحب بتائیے گا کہ آج کا یہ جو آپ کا سیمینار تھا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد میڈیا کا کردار جو ہے وہ اس میں آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ ہم اپنا پیغام میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آبادی اور وسائل میں وہ کیسے توازن رکھے، تو میڈیا جو ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا اس لیے ضروری ہے۔ ہم دوسرے سیکٹرز کے ساتھ، علماء کے ساتھ بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا آج کل کے دور میں میڈیا کی ذمہ داری جس طرح بڑھ گئی ہے، کمیونیکیشن مینز فاسٹ ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو میڈیا کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، عوام الناس تک پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو میں کس طرح توازن لائیں گے۔ حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے جو سیمینارز ہیں وہ کس حد تک ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو ہے وہ بالکل ہم اس میں وہ ہمیں گراس روٹ تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے، تو لوگوں کو جو ہے اس میں ہمارا فیڈ بیک آتا ہے، ہم اپنی بات ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے بڑا امپیکٹ آتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ہم پھر اپنی پالیسی جو ہے ریوائز کرتے ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر کی آپ نے گفتگو سنی ہے، یہاں کچھ میڈیا کے احباب بھی موجود ہیں، ان کی بھی اس حوالے سے اوپینین جانیں گے کہ اس سیمینار کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ واجد صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں اس قسم کے جو پروگرام ہیں وہ کس حد تک سودمند ثابت ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بہت اچھی کاوش ہے جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ دیکھیں اپنی طرف سے تو یہ جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تک بھی یہ اویئرنیس لے کے جانی ہوگی، ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہوگا، ہمیں ان تک جو ہے یہ اویئرنیس پھیلانی ہوگی، یہ میسیج دینا ہوگا کہ یہ جو کم آبادی ہے وہی جو ہے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اب دیکھیں پاکستان ان دنوں جن مسائل کا شکار ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشی ہے، تو یہ معاشی مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ جو ہماری آبادی اس کے معیار کے مطابق ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہم باہر سے لون لیتے ہیں لیکن ادھر سے ہم جو ہے آبادی کنٹرول نہیں کرتے، تو باہر کا جتنا لون آتا ہے وہ آبادی کے حساب سے جو تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم جو ہے ہمارے پاس جو ورکنگ ٹیم ہے، ہمارے پاس جو ورکنگ کلاس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے وسائل تو کم ہیں لیکن ہماری پاپولیشن میں اضافہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے صرف پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پہ ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، من حیث القوم جو ہے ہمیں اپنی تحریروں کے ذریعے، ہمیں اپنی سوشل میڈیا کی پوسٹوں کے ذریعے، ہمیں دیہی علاقہ جات میں جانا چاہیے جہاں پہ ہمارے جاننے والے ہیں، ہمیں وہاں بھی یہ اویئرنیس پھیلانی ہوگی، یہ میسیج دینا ہوگا۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں ڈپارٹمنٹ بنا ہے اس کا ہی کام ہے، نہیں، یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ تمام پاکستانی اس کو فیس کر رہے ہیں، تو اس معاشی صورتحال سے تبھی ہی نبردرزما ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے وسائل کو کنٹرول کریں، اور وسائل کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے آبادی کو کنٹرول کریں۔ بہت شکریہ اسکلین صاحب، آپ بتائیے گا درپیش مسائل کے حوالے سے جو اس محکمے کا کردار ہے کیا کہنا چاہیں گے، اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنے کی؟ پاکستان میں جو ہے نا جی جتنے بیسک مسائل اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا آبادی کی وجہ سے ہمارے معیشت کا جو حال ہے، ہماری جو ملکی عدم استحکام ہے وہ بھی میرے خیال میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کم ہیں آبادی زیادہ ہے، تو صحت کے معاملات ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہیں، باقی سٹرکچر جو ہے وہ بھی بڑی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ حکمرانوں کے لیے یہ سوچنا بھی محال ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے وسائل کہاں سے پیدا کریں، کیونکہ پاکستان میں وسائل ہیں، کرپشن کی نظر بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آبادی جو ہے نا جی وہ سارے وسائل کو کھائے جا رہی ہے۔ بہبود آبادی کا بڑا کردار ہے اس حوالے سے، لوگوں میں آگاہی کے حوالے سے اب جو ہے نا جی علماء کرام ہیں، سیاستدان ہیں، باقی جو ہے نا باقی جو معاشرے کے سنجیدہ لوگ ہیں ان میں بھی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی اب انہوں نے جو ہے نا جی یہ 2 سال سے یہ اچھا ایک سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً اگر میڈیا جو ہے نا جی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے تو یہ جو ہے نا جی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں اویئرنیس ضروری ہے، ہماری خصوصی طور پہ جو دیہاتی آبادی ہے وہاں پہ جو ہے نا جی یہ شعور بہت کم ہے، وہاں پہ وہی ابھی ہے کہ جو ہے نا جی ایک بچے کی خواہش میں آپ 7 بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے نقصان تو اپنا ہی ہوگا، یعنی کہ بوجھ ہمارا ہے تو بوجھ ہم نے ہی اٹھانا ہے۔ یہ ایک بیسک جو ہے نا جی جو بات آج میں نے یہاں پہ سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو۔ بہت شکریہ رمضان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈیا کے کردار اور آپ لوگوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟
मीडिया का आजकल आगाही मुहिम में बहुत अहम किरदार है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आगाही मुहिम हो, तो मीडिया का बुनियादी रोल है। तो हमारा यानी मीडिया के साथ यानी तावन करने का ये मकसद था कि हम भी मिल के बिहेवियर चेंज करें लोगों का। HTSP के हवाले से हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज कि हर शादीशुदा जोड़े को ये सहूलत मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तियार होने चाहिए कि वो अपने बच्चों की तादाद और उनके दरमियान वक्फे के हवाले से वो इंडिपेंडेंटली जो है वो फैसले कर सकें। और इसके साथ साथ वसाइल के मुताबिक है वो ख़ानदान का साइज़ हो। अगर वसाइल के मुताबिक ख़ानदान का साइज़ होगा तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात अहसन तरीके से पूरी कर सकते हैं, उनको तालीम दिला सकते हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो तालीम और तरबियत के हवाले से हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेंज लाना चाहते हैं मुआशरे के अंदर कि एक पूरी मुआशरे को हमने एक पुरअमन मुआशरा बनाना है, पढ़ा लिखा मुआशरा बनाना है, सेहतमंद मुआशरा बनाना है। बच्चों की तालीम के ऊपर बच्चों से भी ज़्यादा यानी ज़ोर हमने देना है। लोग 7-7 8-8 बच्चियाँ पैदा करके यानी एक बेटे की ख्वाहिश में 8-8 बच्चियाँ पैदा करते हैं, फिर उनके पास वसाइल ही नहीं होते कि वो उन बेटियों की या उस बेटे की यानी अच्छी तालीम और तरबियत करें। तो इस हवाले से हमारा यानी मैसेज है कि ख़ानदान का साइज़ जो है वो वसाइल के मुताबिक रखें और बच्चों में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें, क्योंकि सेहतमंद ख़ानदान ही है एक खुशहाल मुआशरे की ज़ामत है। और इस चीज़ को हम सब ने यानी मीडिया के ज़रिए हाईलाइट करके लोगों का जो है वो बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वसाइल और आबादी में तवाज़न वक्त का तकाजा है और इसी स्लोगन पे अमल पैरा होकर जो मौजूदा दरपेश मसाइल हैं उनसे निजात हासिल की जा सकती है। इमरान असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।